بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان جو ہے یہ سقوط یروشلم اور تحریک تہوید ہے، اور یہ فلسطین کے حوالے سے ہماری 5ویں ویڈیو ہے۔ دیکھیں، 20ویں صدی کے عالم میں مجھے سب سے بڑا المیہ فلسطین کا لگتا ہے۔ صدیوں سے آباد چلے آ رہے عربوں کو انہی کی زمین سے منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں سے بے دخل کر کے ایک اسکیم کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت یہودیوں کو ان زمینوں کا مالک بنا دینا، اور پھر اس تقسیم میں بھی اس ادارے کو استعمال کرنا جو دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے بظاہر قائم کیا گیا تھا، یعنی اقوام متحدہ۔ اور پھر اقوام متحدہ میں وہ جو قرارداد تھی تقسیم کی، اس میں اتنی بڑی ناانصافی کہ 12.5 لاکھ فلسطینیوں کو تو دے دیا گیا 45% رقبہ، اور 6 لاکھ یہودیوں کو دے دیا گیا 55% حصہ، اور یہ وہ 55% زمین تھی جو کمپیریٹیولی زیادہ زرخیز اور زیادہ بار آور تھی۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ عربوں نے یہ قبول نہیں کیا۔ اس حوالے سے تو ہماری پچھلی ویڈیوز موجود ہیں۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ اسی وجہ سے ہوئی 1948 میں، اور نکبہ فلسطین، یہ پچھلا ہمارا جو ویڈیو تھی اس کا عنوان نکبہ فلسطین تھا۔ تو 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں جو فلسطین کا مزید علاقوں پر قبضہ ہو گیا اسرائیل کا، یعنی اب ٹوٹل 78% رقبے پر جو ہے وہ اسرائیل قابض ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے۔ دوسری عرب اسرائیل جنگ میں بہرحال اتنی زیادہ انوالومنٹ فلسطین کی نہیں تھی، لیکن تیسری عرب اسرائیل جنگ جو ہوئی 1967 کی، تو اس کے اندر مزید علاقے جو ہیں وہ فلسطین کے، وہ اس پر اسرائیل قابض ہو گیا۔ مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی کے علاوہ پورا علاقہ جو تھا فلسطین کا، جو دنیا کے نقشے میں فلسطین کے نام سے موجود تھا، وہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا، اور وہاں پر ایک ریاست اسرائیل جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ اور اس طرح سے یہ جو واقعہ ہوا ہے 1967 کی تیسری عرب اسرائیل جنگ، جس کے نتیجے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ بیت المقدس اور یروشلم، اس کے اوپر بھی اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے، اس سے زیادہ 20ویں صدی میں، چلے پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ تلوار اٹھائی اور پہنچ گئے اور ادھر قبضہ کر لیا، ادھر جنگ لڑی، ادھر قبضہ کر لیا، لیکن 20ویں صدی کے تقاضے مختلف ہیں۔ اور 20ویں صدی کے اندر آپ دیکھیں، اسرائیلی پارلیمنٹ کی پیشانی پر، یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل، تیری حدیں نیل سے فرات تک ہے۔ نیل بہتا ہے مصر کے اندر، فرات بہتا ہے ترکی اور عراق کے اندر، اور تھوڑا سا شام کے اندر۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ استعماریت کی کوئی آپ کہہ لیں حد ہو گئی ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم اپنی توجہ رکھتے ہیں تیسری عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں ہونے والا نقصان کیا تھا؟ یروشلم کا سقوط۔ یروشلم کا کیا مطلب ہے؟ بیت المقدس کا سقوط۔ قدیم بیت المقدس جو ہے اس کو ہم یروشلم، یعنی آپ یروشلم بھی کہہ سکتے ہیں، قدیم بیت المقدس جو ہے اس کو آپ بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، حرم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے 1967 کی، یہ 5 جون کو شروع ہوئی ہے اور 10 جون کو اقوام متحدہ کی مداخلت پر بند کی گئی ہے۔ اور اس میں ایک طرف اسرائیل تھا اور دوسری طرف مصر، شام اور اردن تھے، اور اس کے اندر فتح جو ہوئی ہے وہ اسرائیل کی ہوئی ہے۔ اور اسرائیل کو ایسی شاندار فتح ہوئی ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں اس نے شام سے تو چھین لیے ہیں گولان ہائٹس، اور اردن سے چھین لیا ہے مغربی کنارہ، اور یروشلم بھی چھینا ہے، مشرقی یروشلم وہ بھی چھین لیا،
اور مغربی کنارہ جو ابھی تک تھا اس کے پاس وہ بھی چھین لیا، اور مصر سے غزہ چھین لیا اور صحرائے سینا چھین لیا۔ تو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ فلسطین تو صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا، اور فلسطین کے بعد میں اوسلو ایگریمنٹ اور یہ سب کچھ جو ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پی ایل او کو یہاں پر ایک حکومت بنا کر کے دے دی گئی فلسطین کے نام سے، غزہ میں اور ادھر مغربی کنارے میں ڈیوائیڈڈ۔ اچھا، اب یہ جو جنگ تھی 5 سے لے کر کے 10 جون تک کی، اس کو بند کرایا ہے اقوام متحدہ نے۔ اس زمانے میں اسرائیل کا جو وزیر اعظم تھا وہ لیوی اشکول تھے، ان کا جو وزیر دفاع تھا وہ موشے دایان تھا، ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ ازہیک رابن تھے۔ یہ جو یروشلم کا سقوط ہے، ہم سقوط یروشلم کہیں یا ہم سقوط بیت المقدس کہیں، ایک ہی بات ہے۔ تو یہ جو سقوط یروشلم تھا، یہ اسلامی دنیا کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا صدمہ تھا اور بہت بڑی تکلیف اور دکھ تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے نزدیک تیسرا حرم تھا۔ یعنی اس میں حرم والے، مکہ اور مدینے کے حرم والے احکامات تو نہیں لگتے، لیکن یہ ہے کہ اس کو مسلمان حرم سمجھتے ہیں، یہاں مسجد اقصی ہے۔ تو یہودیوں نے اس جنگ کو ایک بڑا مذہبی رنگ دے کر کے ایک کیفیت کریٹ کر دی تھی، لیکن عربوں نے اسے ایک قوم پرستی کے جذبے کے تحت اس جنگ کو لڑا تھا، اور یہ قوم پرستی یعنی نیشنلزم کا جو نظریہ ہے ہم دیکھتے ہیں وہ کئی عشروں سے بہت ہی زیادہ ایک بالادست نظریہ بن چکا تھا عرب دنیا کے اندر۔ اور یہ جو شکست تھی 1967 کی جو شکست تھی، اسے ہم بالفاظ دیگر ناصریت کی شکست بھی کہہ سکتے ہیں۔ جمال عبد الناصر جو کہ مصر کا صدر تھا، یہ اس کے فلسفے کی شکست تھی، اور ناصری فلسفہ 3 چیزوں کے اوپر بیس کرتا تھا: نیشنلزم یعنی عرب قوم پرستی، سیکولرزم یعنی لادینیت، اور سوشلزم یعنی روس کے ساتھ ہم آہنگی۔ تو یہ اصل میں 1967 کی جو جنگ تھی وہ ناصری فلسفے کی شکست تھی۔ اس کے اوپر بڑی شدید تنقید ہوئی، خاص طور سے اسلامی دنیا نے عرب قوم پرستی کے اوپر بہت شدید تنقید کی، اور یہ سوال سامنے رکھا کہ یہ جو عرب قوم پرستی کا جذبہ ہے، جنونیت ہے عرب نیشنلزم کی، یہ مذہبی روح کو اقدام سے مزید کتنا عرصہ اور روک سکتی ہے؟ کتنی دیر تک آپ مسلمانوں کی مسلمانیت کو پیچھے ڈھکیل کر اور فلسفہ جہاد کو پیچھے پھینک کر کے عرب نیشنلزم کی بلبوتے کے اوپر اسرائیل کے ساتھ جنگیں لڑیں گے؟ اچھا، تو یہ جو شکست ہوئی، اس کے بعد یروشلم کی اس نے تہوید شروع کی اسرائیل نے، یعنی اب یروشلم پہ قبضہ کر لیا۔ اب اصل میں تو دیکھیں نا، یروشلم پہ بھی قبضہ کیا اور ارد گرد کے بھی سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، لیکن اصل بنیادی چیز جو ہے وہ ہے بیت المقدس یا یروشلم، قدیم یروشلم۔ اب یہاں پر انہوں نے، اسرائیل نے جب قبضہ کر لیا یروشلم کے اوپر، تو انہوں نے ایک طرح سے تحریک تہوید شروع کی۔ اب یہ تحریک تہوید کیا ہے؟ یہ آپ یوں سمجھ لیں، جیوڈائزیشن کو ہم کہہ رہے ہیں تحریک تہوید، یعنی ہر چیز کو یہودیہ لینا، ہر چیز کو اسرائیلی بنا لینا، جیسے ہوتا ہے نا اسلامائزیشن، ہر چیز کو اسلامی کر لینا، ہر چیز کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا دینا، تو وہ ہے اسلامائزیشن۔ اسی طریقے سے ہر چیز کے اوپر یہودیت کا رنگ چڑھا دینا، اسرائیلی رنگ چڑھا دینا، یہ چیز ہے جوڈائزیشن۔ اس کو ہم تحریک تہوید کہتے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ یروشلم کو، یعنی بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو انہوں نے سب سے پہلے تو اپنا پائے تخت بنا لیا 1970 میں، یعنی 23 جنوری 1970 میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یروشلم کی خاص طور سے اور باقی علاقوں کی، اسرائیل کے باقی علاقوں کی
عام طور پر، لیکن یروشلم کی بیت المقدس کی خاص طور سے جوڈائزیشن شروع کی، اور اس کے لیے انہوں نے فوجی قوانین بھی بنائے، سول قوانین کا بھی نفاذ کیا، ہر قسم کی صفاقی اور دہشت گردی کا انہوں نے ماحول جو ہے وہ گرم کیا۔ ہمارے پاس 2 ایسے لوگوں کی شہادتیں ہیں جو اس تحریک تہوید کے آئی وٹنس تھے۔ ان میں ایک تو میئر ہے جو کہ یروشلم کے یعنی بیت المقدس کے وہ میئر تھے، ان کا نام ہے روحی خطیب، اور یہ وہاں کے میئر تھے یروشلم کے، اور سقوط کے بعد تقریباً 9 ماہ تک وہ وہیں مقیم رہے تھے۔ اس کے بعد جب ان کی میئر شپ وغیرہ سب ختم کر دی گئی ہے تو وہ وہاں سے کہیں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے، اور یہ آنکھوں دیکھا حال بہت تفصیل کے ساتھ حبیب الحق ندوی صاحب نے اپنی کتاب فلسطین اور بین الاقوامی تعلقات کے اندر بیان کیا ہے۔ میں وہاں سے ایک پیراگراف پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ روحی خطیب لکھتے ہیں کہ تہوید کا پہلا مرحلہ قتل عام، گرفتاری اور عمارات کی مسماری تھا۔ فتح کے بعد 3 دن تک بمباری کے ذریعے عمارات کو منہدم کیا گیا، 300 بے گناہ انسان شہید ہو گئے، گھروں کے اندر خاندان زندہ درگور ہو گئے، مسجد، چرچ، اسپتال تک نہیں بچ سکے، حرم کو بھی نقصانات پہنچے، اعلیٰ عمارتوں پر قبضے کر لیے گئے، بڑے بڑے اسٹور لوٹ لیے گئے، کرفیو نافذ کر کے گھروں سے سامان لوٹا گیا، معصوم شہری قیدی بنا کر جنگی کیمپ لے جائے گئے اور طرح طرح کے عذاب کا شکار ہوئے، اور بے شمار شہریوں کا آج تک پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جو میئر تھا وہاں کا، یروشلم کا، اور آئی وٹنس تھا ان سارے واقعات کا۔ اچھا، اب انہوں نے مرحلہ وار جوڈائزیشن کا عمل یروشلم میں شروع کیا۔ دیکھیے، جو بھی کام کیپٹل کے اندر ہوتا ہے اس کے اثرات پورے ملک پہ پڑتے ہیں۔ اگر یہ یروشلم کو جوڈائز کر رہے تھے، اس یروشلم کی جوڈائزیشن کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے اسرائیل کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ جانے تھے۔ اب انہوں نے مرحلہ وار ایک ایک چیز کو ایڈریس کرنا شروع کیا، اور ہر چیز کو یہودیانے کا، اسرائیلیانے کا عمل جو تھا وہ شروع کر دیا۔ تو یہ تہوید کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو عربوں کی، فلسطینی عربوں کی، چاہے وہ مسلمان عرب ہوں چاہے وہ عیسائی عرب ہوں، ان کی املاک اور جائیدادوں کی بربادی کی گئی۔ صرف 4 دن کے اندر یہ جو مراکش کوارٹر تھے، اس کے تقریباً 135 مکانات کو منہدم کر دیا گیا، مسجد منہدم کر دی گئی۔ وہاں پر جو یہ بڑا ان کا ایک، جیسے ہمارے یہاں ڈیفنس ہوتا ہے، لاہور وغیرہ میں ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ مراکش کوارٹر تھے، اور یہاں پر عرب فوجیوں کے بھی کافی مکانات تھے، سب کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، سب کو بلڈوز کر دیا گیا۔ 14 تاریخی اور مذہبی مقامات منہدم کر دیے گئے، جس میں مساجد بھی شامل تھے، اور شافعی مسلک کے وہاں بہت سارے مدارس تھے، وہ سب ڈھا دیے گئے، اور اسکولوں کو تو انہوں نے ایک طرح سے نیشنلائز کر لیا، اپنے انڈر میں لے لیا۔ تیسرا جو ان کا مرحلہ تھا جوڈائزیشن کا، وہ یہ 27 جون 1967، یعنی جنگ ختم ہوئے بس 17 دن ہوئے، تو اسرائیلی کابینہ اور فوج نے قانون کے ذریعے عرب شہروں کی ملکیت یعنی حاصل کر لی۔ انتظامیہ اور میونسپل کا جو نظام تھا وہ اسرائیل کے حوالے ہو گیا، میونسپل کونسل کو توڑ دیا گیا، جو میئر تھے وہاں کے یروشلم کے ان کو برطرف کر دیا گیا، یہی روحی الخطیب، اور سابقہ جو دفاتر تھے ان کے تمام کاغذات، تمام ریکارڈ کو ضبط کر لیا گیا، ان کی جگہ اسرائیلی قوانین کا نفاذ ہوا، فوجی حکومت قائم کر دی گئی، ایک طرح سے آپ سمجھ لیں، اور پورے یروشلم کا ایک طرح کا حصار بنا دیا گیا، یعنی جگہ جگہ راستے میں، پورے یروشلم کے ارد گرد راستے میں فوجی چوکیاں قائم کر دی گئی۔ اب کوئی عرب یہاں داخل نہیں ہو سکتا،
چاہے وہ اسی علاقے کا باشندہ کیوں نہ ہو. یعنی وہ قدیم یروشلم کا باشندہ ہو سکتا ہے، وہ کسی کام سے باہر گیا ہے، اب وہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی فیملی ہی اس علاقے میں کیوں نہ رہتی ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ پرمٹ لے کر کے کچھ وقت کے لیے آئے اور پھر چلا جائے. اور یہ وہاں کے رہنے والوں کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں. تحوید کا جو چوتھا مرحلہ تھا وہ ہم دیکھتے ہیں معاشیات کے حوالے سے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سابقہ پورا معاشی نظام مفلوج کر دیا گیا. عرب بینک بند کر دیے گئے. یہ جو بیت المقدس کا علاقہ تھا، جو فلسطین تھا، یہاں پر ایک تو اردن کے بینک کام کر رہے تھے، دوسرا برطانوی بینک کام کر رہے تھے. اردن کے بینکوں کو بھی بند کر دیا گیا. عمانی سکے یعنی اردن کے جو سکے تھے انہیں معطل کر دیا گیا، اس میں اب خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. برطانوی بینک بھی بند کر دیا گیا، اس کی جگہ اسرائیلی بینک قائم کیے گئے. اسرائیلی سکہ جس کو کہ شیکل کہتے ہیں، آج کل بھی وہی چلتا ہے، وہ چلے گا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ مغربی کنارے سے یا کسی بھی عرب مارکیٹ سے کوئی بھی سامان یروشلم میں امپورٹ نہیں ہو سکتا، یروشلم میں درآمد نہیں کیا جا سکتا. وہ اسرائیلی علاقوں سے ہی سامان یہاں آئے گا تو اس کی وجہ سے عرب مارکیٹ بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور یروشلم کا عرب معاشیات کی کڑی سے ان کا سلسلہ اور ان کا رابطہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. عرب مزدور تو بے روزگار ہوئے تو ہوئے، لیکن بہت زیادہ اساتذہ، وکیل، انجینئرز اور تاجر اور دکاندار، یہ لوگ بھی بہت زیادہ اس سے، ان کی جو معاشی اصلاحات تھیں ان سے یہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اسرائیل کی ملازمتیں اختیار کر لی. بظاہر زندہ تو رہنا تھا، اپنے بچوں کو کھلانا پلانا تو تھا. اس کے علاوہ 25 جولائی 1967 کو پورے یروشلم کی مردم شماری کی گئی. اسرائیل نے اپنے، جیسے ہمارے نادرا کے کارڈ ہوتے ہیں، اس طرح سے اسرائیل نے اپنے شناختی کارڈ جاری کیے، اور جن کے جو اس وقت یروشلم سے باہر تھے نا لوگ، ان کو وہ نہیں ملے، انہیں گویا کہ فورنر مانا گیا. اور یہ 1-2 لوگ نہیں تھے، 150 نہیں تھے، 1000-1200 نہیں تھے، قریب 1,00,000 لوگ تھے جو تجارتی مقاصد کی وجہ سے یا تعلیم کی غرض کی وجہ سے یا کسی دوسرے ملک میں کسی سرگرمی کی وجہ سے گئے ہوئے تھے باہر. اور اب اگر وہ یروشلم یعنی بیت المقدس آنا چاہتے ہیں، قدیم شہر میں جہاں پر ان کا گھر ہے، جہاں پر ان کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہے، جہاں پر ان کی دکان ہے، لیکن اب وہ یہاں نہیں آ سکتے. یہ 1,00,000 کے لگ بھگ یہ لوگ تھے. ان سب کو یروشلم کی شہریت سے محروم کر دیا گیا. بس انہیں پرمٹ دے دیا جاتا تھا، اور اس میں بھی اتنا تنگ کرتے تھے، اتنا ذلیل کرتے تھے ان عربوں کو کہ بس اس کے بارے میں صرف کتابوں میں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے. دیکھیے، ایک لا 1950 میں پہلے ہی بن چکا تھا. نکبہ فلسطین کے بعد 1950 میں پہلے ہی ایبسنٹیز پراپرٹی لا بن چکا تھا اور نافذ ہو چکا تھا. اور اس لا کے تحت تھا یہ کہ جو بھی غیر حاضر لوگ ہیں ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی گئی تھی. یہ کون لوگ تھے؟ جو غیر حاضر تھے، جو ایبسنٹیز تھے. پچھلی ویڈیو میں جب ہم نے آپ کو بتایا تھا نکبہ فلسطین کا، تو بہت سے لوگ ایسے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے تھے جو اپنا گھر بیچ کے نہیں، بند کر کے چلے گئے تھے کہ ہم واپس آئیں گے، حالات بہتر ہوں گے، ہم واپس آئیں گے. ان کے گھروں کو اس قانون کو، ایبسنٹیز پراپرٹی لا جو 1950 میں لاگو کیا گیا، اس کی بنیاد پر ان کی تمام جائیداد، منقولہ غیر منقولہ، ان کی زرعی زمینیں، ان کی دکان، کچھ بھی جو تھا وہ اس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. آپ دیکھیں، یہ جو قائد اعظم نے یہ کہا تھا نا کہ یہ ناجائز ریاست ہے، ہم اس لیے اسے قبول نہیں کریں گے، ورنہ ایک نظریاتی ریاست تو خود پاکستان بھی تھی، لیکن قائد اعظم نے یہ کہا تھا یہ حق غصب کر کے، عربوں فلسطینیوں کا حق غصب کر کے بنی ہے،
لہٰذا وہ قانونی آدمی تھے، قائد اعظم جو تھے قانونی آدمی تھے، انہوں نے ایک قانونی نقطہ اٹھایا اور ایک اصولی موقف اختیار کر لیا۔ دو ریاستی حل بھی اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ بھی قائد اعظم کے اس قانونی نقطے سے ٹکرائے گا، کیونکہ دو ریاستی حل کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان رہے ہیں اسرائیل کو ایک ریاست جو کہ ہر حال میں ایک ناجائز اور ایک استعماری طاقت ہے جسے مٹنا چاہیے، جنہیں وہاں سے جانا چاہیے اور یہ علاقہ فلسطینیوں کو واپس ملنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تحریک تہوید کے اندر تعلیم کو نشانہ بنایا گیا۔ تعلیم کو تو ضرور نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سابقہ نصاب معطل کر دیا گیا، تمام اسکول جو تھے نا اب وہ اسرائیلی محکمہ تعلیم کے تحت آ گئے، جہاں پر اسلامی تعلیم بند ہو گئی، سیکولر ایجوکیشن جو ہے وہ دی جانے لگی، اور جو نیا نصاب بنایا گیا اس میں سے عرب کلچر اور اسلامک ویلیوز اور اس طرح کی جو جتنی بھی چیزیں تھیں جو اسلامی یا عرب تشخص کو ابھارنے والی ہوتی تھیں ان سب کو نصاب میں سے نکال دیا گیا۔ پھر دیکھیے اسرائیل کے نقشے سے، اسرائیل کا جو نقشہ بنایا گیا اس میں سے سارے عرب علاقے غائب کر دیے گئے، عرب علاقوں کے نئے نئے نام دیے گئے، جس کی وجہ سے آج ہماری بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ جس کو یہ اشکلون کہتے ہیں یہ ہمارا ایک بہت ہی تاریخی شہر اسقلان تھا، جہاں سے ابن حجر اسقلانی اور دیگر اسقلانیوں کا تعلق تھا۔ اور بھی بہت ساری علاقوں کے نام بدل دیے گئے، اسلامی اوقاف کا خاتمہ کر دیا گیا۔ حرم کے بارے میں ہم دیکھ لیں، خاص طور سے جو بیت المقدس ہے، یہ جو حرم ہے اس کی دیواروں کے قریب، کیونکہ اب ان کے اس پہ تو قبضہ ہو گیا تھا نا اسرائیل کا، تو اب انہوں نے حرم کی جو دیواریں ہیں ان کے قریب گہری کھدائیاں شروع کر دیں۔ وجہ کیا تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ دیواریں کمزور ہو جائیں اور کسی بھی ایک بارش کے ریلے میں یا کسی بھی ایک جھٹکے میں وہ گر جائیں، اور انہوں نے جو حرم کے دیوار کے سامنے جو محلے اور مکانات تھے ان سب پہ بلڈوزر پھیر دیا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ وہاں ہے جہاں مسجد اقصی ہے، حالانکہ ابھی امریکہ کی کئی یونیورسٹیز کے اندر اور خود تل ابیب یونیورسٹی کے اندر ایسی ریسرچز سامنے آ چکی ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ مسجد اقصی کی بنیادوں کے نیچے ہیکل سلیمانی نہیں تھا، وہ تھا یہیں کہیں لیکن اس کے نیچے نہیں تھا۔ لیکن اس وقت یہ یہی سمجھتے تھے، ابھی بھی یہی اسی چیز کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ مسجد اقصی کے نیچے ہے، لہٰذا وہ مسجد اقصی کو ڈھانے کے اور اس کے ارد گرد کی دیواروں کو ڈھانے کے لیے انہوں نے یہ سارے اقدامات کیے۔ صرف یہی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ جو دیوار براق ہے اس کی طرف جانے والی جو سڑک ہے اس سڑک کے دائیں بائیں، دائیں تو یہ ہے، بائیں عرب محلے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ وہ آن اینڈ آف بارود رکھ دیتے تھے، بم رکھ دیتے تھے، اور اس کی بنیاد بنا کر کے کہ یہ عربوں نے دہشت گردی کی ہے، عربوں نے بم رکھا ہے، اور عربوں کی گرفتاریاں کر لیتے تھے۔ اب بدترین تشدد کا ان کو گرفتار، اور 12 14 سال کے بچے تک وہ پکڑ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا اسرائیل نے کہ یہ جو علاقے ہیں، جیسے مراکش کوارٹر گرا دیا اور سارے علاقے بلڈوز کر دیے، پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم تقریباً کم سے کم 10,000 یہودیوں کو آباد کیا جائے گا، ان کے لیے مکانات بنیں گے، ان کے لیے پلازے کھڑے ہوں گے۔ اقوام متحدہ نے ان اقدامات کو انویلڈ کیا کہ یہ غلط ہے، مگر کون سنتا ہے؟ آج کل بھی آپ نے دیکھ لیا، کون سنتا ہے؟ یہ طوفان الاقصی میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے غزہ کی اسرائیل کے ساتھ، اس میں 4 دفعہ جنگ بندی جنرل اسمبلی سے بھی ہو رہی ہے، سلامتی کونسل سے بھی ہو رہی ہے، کون؟ اسرائیل نے کب پرواہ کی ہے؟ تو یہ جو ایک صورتحال تھی، یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آثار قدیمہ پر بھی انہوں نے حملہ کیا، میوزیم انہوں نے تباہ کر دیے، اور بلکہ دیکھیں یہ تو یونیسکو کا ہیریٹیج ہوتا ہے نا، یہ اور یونیسکو کی قراردادیں موجود ہیں، ان کی قواعد موجود ہیں، اس کی سنگین خلاف ورزی انہوں نے کی۔ ہیگ کنونشن کی قراردادیں ہیں، ہیگ کنونشن جو ہے اس کی دفعہ 4
5, 17 اور 18 اس کی صریح خلاف ورزی کی گئی ہے، جس کی یونیسکو نے شدید مذمت بھی کی، لیکن کون پرواہ کرتا ہے؟ بلکہ اتنی خوفناک بات انہوں نے لکھی ہے، یہ جو روحی الخطیب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں، جس کو حبیب الحق ندوی نے اپنی کتاب میں ریفر کیا ہے، وہ بتایا ہے کہ یہ 6 جون 1967 جب یہ جنگ ہو رہی تھی، تو فوجی جو تھے وہ یہ عربوں کے میوزیم میں، بیت المقدس کے میوزیم میں گھس گئے. وہاں جو عملہ تھا 4-5 لوگوں کا، ان کو وہ چھت پہ لے گئے اور سب کو گولیاں مار کے مار دیا، اور وہاں سے بہت ساری چیزیں غائب کر دی. یہ جو ڈیڈ سی سے اسکرول ملے تھے، بحر میت سے جو اسکرول ملے تھے، ان سمیت پتہ نہیں کتنی چیزوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یونیسکو نے اس کی مذمت کی، لیکن کون پرواہ کرتا ہے؟ بلکہ دیکھیے 21 اگست 1969 کو مسجد اقصیٰ میں جو آتش زدگی کا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی دراصل یہی تحریک تہوید تھی. بعد میں کہہ دیا گیا جی وہ آسٹریا کا کوئی ایک جنونی نوجوان تھا جس نے جنون میں آ کر کے ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ جو مسجد اقصیٰ کی آتش زدگی ہے، یہ پرپزلی اور ایک منصوبے کے تحت یہاں پر آگ لگائی گئی تھی تاکہ دیواریں مزید کمزور ہو جائیں، اور بلکہ اسی واقعے کی مذمت میں پھر OIC بنی تھی، جو اب OIC رہ گئی ہے. اچھا، یہ جو ساری کارروائیاں ہیں نا، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میں نے لی ہے ڈاکٹر حبیب الحق ندوی کی کتاب فلسطین اور بین الاقوامی سیاسیات سے. اور انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ اس زمانے میں انگلینڈ میں تھے، اور وہاں پر انہوں نے جو دو خاص طور سے کتابیں انہوں نے لی تھی، ایک تو روحی الخطیب کی آپ بیتی، جس میں اس نے سارا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، اور دوسرا عبداللہ شلائفر کی کتاب ہے دا فال آف جیروشلم، جو 1972 میں شائع ہوئی تھی. وہ خود یہودی تھا، یعنی عبداللہ شلائفر جو ہے یہ یہودی تھا. 1964 میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ اس وقت یروشلم میں تھا جب یہ سارا جوڈائزیشن کا عمل وہاں پہ چل رہا تھا. اس نے اپنی کتاب میں دا فال آف جیروشلم میں یہ ساری تفصیلات لکھی ہیں جو حبیب الحق ندوی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، اور وہاں سے اخذ کر کے میں آپ کے سامنے یہ سارے حقائق جو ہے وہ پیش کر رہی ہوں. اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم اب اس سارے ظلم و ستم کے نتیجے میں جو عرب مزاحمتیں ہوئی ہیں، فلسطینیوں کی عرب مزاحمتیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ.